کیا اس حقیقت سے ہم آنکھیں چرا سکتے ہیں کہ شیخ مجیب جو تھا وہ اکثریتی پارٹی کا لیڈر تھا اور اس کا حق تھا کہ وہ حکومت بناتا؟ ہیومن رائٹس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، آج 16 دسمبر ہے اور آج ہی کے دن 50 برس قبل ہم سے ہمارا ایک حصہ مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا اور دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک مارز وجود میں آیا۔ یہ دن 16 دسمبر یقیناً تکلیف دہ دن تھا اس وقت، کیونکہ یہ اور آج بھی بصیت قوم اگر اس کو دیکھا جائے کہ وہ خواب جو اس خطے میں بسنے والے کروڑوں لوگوں نے دیکھا، مسلمانوں نے دیکھا، کہ جس خواب کی تعبیر جو ہے وہ 14 اگست 1947 کو سامنے آئی، وہ خواب ایک طرح سے 16 دسمبر 1971 کو ٹوٹا۔ بہت سارے حوالوں سے اس پہ بات کی جاتی ہے، بہت سارا پراپوگنڈا بھی ہے۔ فار ایگزامپل یہ کہنا کہ جو ہے وہ سقوط ڈھاکہ سے جو ٹو نیشن تھیوری ہے یہ ختم ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس پہ بھی کبھی بات کریں گے۔ پھر اسی طرح کچھ ڈسٹارٹڈ فیکٹس ہیں، یہ کہنا کہ بنگالی خواتین کے ساتھ جو ہے وہ بڑے سکیل پہ 2 لاکھ خواتین کے ساتھ ریپ کیا گیا، جو ہے وہ یہ غلط ہے، ڈسٹارٹڈ فیکٹس آف دا ہسٹری ہے۔ پھر اسی طرح سے 10 لاکھ سے زیادہ بنگالیوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، یہ سارا پراپوگنڈا ہے جو انڈیا نے کیا۔ اور انڈیا کا اپنا رول اپنی جگہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ انڈیا کا اس میں رول نہیں تھا، لیکن کیا صرف یہ کہہ کے کہ انڈیا نے یہ سب کچھ کیا اور مکتی باہنی نے یہ سب کچھ کیا، تو کیا ہم خود کو بری الذمہ قرار دے سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم حقائق سے آنکھیں نہیں چرا سکتے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، اور اس طرح کی یہ جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، اگر ہم نے ان غلطیوں کا ازالہ نہیں کیا، اگر ہم نے ان سے سیکھا نہیں اور آئندہ یہ عہد نہیں کیا کہ ان غلطیوں کو ہم نہیں دہرائیں گے، تو تب جو ہے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ ادروائز کیا کسی نے کہا کہ ایک لغزش کئی نسلوں کو سزا دیتی ہے، فیصلے لمحوں کے ہو جاتے ہیں صدیوں پہ محیط، ایک لغزش کئی نسلوں کو سزا دیتی ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ شیخ مجیب کے جو 6 نکات تھے، ہم نے اس کی ڈاؤن ریڈنگ نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی؟ کہہ دیتے کہ ہم 6 نکات میں سے 3 سے ایگری کرتے ہیں، 3 سے ایگری نہیں کرتے۔ کیا اس کے اس مطالبے کو رد کیا جا سکتا ہے کہ عددی اکثریت کے مطابق نمائندگی ہونی چاہیے؟ جو میجورٹی ہے، میجورٹی کا رول ہے، اور جب پرنسپل ڈیموکریسی کا پرنسپل ہی یہ ہے کہ میجورٹی رول کرے گی، تو پھر میجورٹی کے مطابق ان کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ پھر کیا اس سے اقرار کیا جا سکتا ہے کہ جو ہے پروونشل اٹانومی ہونی چاہیے، ملی جانی چاہیے؟ پھر یہ کہ ان کا یہ کہنا کہ کیپٹل کیوں فلو کرے اس طرح جس طرح کر رہا ہے بنگال سے جو ہے وہ ویسٹ پاکستان، اور جنرل ایوب نے یہ جو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان جو 1 یونٹ بنایا تھا، وہ بھی ایک ہارمنی پیدا کرنے کے لیے ہی بنایا تھا، کہ تاکہ ایکول دونوں کو ٹریٹ کیا جا سکے۔ کیا اس حقیقت سے ہم آنکھیں چرا سکتے ہیں کہ شیخ مجیب جو تھا وہ اکثریتی پارٹی کا لیڈر تھا اور اس کا حق تھا کہ وہ حکومت بناتا؟ کیا ہم اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ 3 مارچ 1971 کا جو اجلاس تھا وہ کیوں ڈیلے کیا گیا، کیوں اجلاس نہیں ہونے دیا؟ اور کیا
آپ اس وقت کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، اس وقت کی جو قیادت ہے جنرل یحییٰ کی، یحییٰ صاحب جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ پہ اسٹیٹمنٹ دیے جا رہے ہیں، اور آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے وہ ٹوٹلی اگینسٹ دا ریالٹی ہے، حقیقت کے برعکس ہے۔ جس دن 16 دسمبر 1971 ہوا، آپ اس دن کے اخبارات اگر اٹھائیں تو دیکھیں گے کہ جس دن ڈھاکہ فال ہوا اس دن بھی جو لیڈ جاری ہوئی ہے، جو اخبارات پہ لگی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ لڑیں گے، جب تک فتح نہیں ہمیں مل جاتی تب تک ہم لڑتے رہیں گے۔ بھئی حقیقت سے کیوں کر آنکھیں چرا کے بات کرتے ہیں آپ؟ آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں تاریخ کے اس نازک موڑ کے اوپر، ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم وہ غلطیاں نہ دہرائیں جو ہم نے غلطیاں پہلے دہرائیں۔ آج یہ موقع ہے کہ جو محب وطن فورسز ہیں، تمام جو محب وطن ریاستی ادارے ہیں، وہ مل بیٹھیں اور ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کریں۔ جو ڈیو رائٹس، نیشنل کنسنسس کس بارے میں؟ اس بارے میں کہ جو ڈیو رائٹس آئین پاکستان نے دیے ہیں عوام کو، وہ ان کو ملنے چاہیے، لیکن وہ ڈیو رائٹس نہیں مل اگر پا رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کی شمولیت نہیں ہے اقتدار میں کسی بھی طرح۔ صحیح معنوں میں جو پبلک پارٹیسپیشن ہونی چاہیے، وہ پبلک پارٹیسپیشن کسی جگہ نظر نہیں آ رہی۔ رولنگ ایلیٹ ہے، خواہ وہ پیپلز پارٹی لے لیں، خواہ وہ پی ٹی آئی لے لیں، خواہ وہ نون لیگ لے لیں، اور رولنگ ایلیٹ پھر کرپٹ ہے، کرپٹ پولیٹیشین، جو 2 ٹکے پہ بک جانے والے سیاستدان ہیں، جن کو اس ملک سے کوئی محبت نہیں ہے، جو اس ملک کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ یہ کرپٹ پولیٹیشین جو ہے، یہ نہ ہی اس ملک کی بہتری سوچ سکتے ہیں، نہ ہی وہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے آگے آتے ہیں۔ تو یہ جب ڈیو رائٹس آئین پاکستان نے جو دیے ہیں، میرا رائٹ ٹو لائف ہے جو سٹیزن کو دیتا ہے، وہ اگر اس رائٹ کو نہیں ملتا، سوشل کانٹریکٹ ہے، مینز آف لائف اس کو نہیں ملتے، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اس کو اس کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ یہ ایک تصویر ہے، اور دوسری تصویر میں جو ہے ہمارے سیاستدان جو اشرافیہ پولیٹیشنز ہیں اور اشرافیہ کی پارٹی ہیں جو برسر اقتدار ہیں اور رہی ہیں، وہ اپنے اثاثے ایسٹس بلین سے ٹریلینز میں کر رہے ہیں۔ اپنے غریب کی بیٹی کی جو ہے وہ شادی نہیں ہو پاتی، اور دوسری طرف جو بڑے ہیں، ابھی چند دن پہلے نون لیگ کی ہاں جو شادی ہوئی ہے، کروڑوں ہوا میں اڑا دیے گئے، ارباں تک کی اب تو باتیں ہو رہی ہیں کہ خرچ کیے گئے ہیں۔ تو یہ شاہ خرچیاں غریب عوام کے پیسے پر کب تک؟ لہٰذا آج نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے کہ محب وطن لوگوں کے درمیان ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے۔ جو محب وطن پولیٹیشین بھی اگر ہے، محب وطن پولیٹیشین بیٹھے، محب وطن جو ریاستی ادارے ہیں وہ لوگ بیٹھے اور ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کریں کہ عوام کو ڈلیور کس طرح کرنا ہے۔ عوام کو چیزیں ڈلیور نہیں ہو رہی، اس سے حقیقت سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی۔ عوام کو جو ان کے رائٹس ہیں وہ ڈلیور نہیں ہو رہے۔ ہم ہیومر اور اسی طرح جو باقی ادارے ہیں بشمول عدلیہ، کہ وہ جو نظام انصاف ہے، وہاں پہ عام آدمی جو ہے وہ جب کھڑا ہوتا ہے کسی بڑے کے سامنے، جب اس کا جو
کمپٹیٹر ہے یا جس کے ساتھ اس کا مقدمہ ہوتا ہے وہ بڑا ہے، تو پھر عام آدمی کو اور بڑے کو دونوں کو ایک پلڑے میں دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ نہیں رکھا جاتا۔ ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، اور جب ایک عام آدمی جس کا کوئی سہارا نہیں ہے اور اس کی بات کرتے ہیں، اور چونکہ ہمارے یہاں سماج میں یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ سیلف لیس کسی کے لیے کوئی کیس یا مقدمہ لڑ سکتا ہے، یہ کانشیس ہے، چونکہ ہمارا بنیادی طور پر ایک لالچ پر مبنی سماج ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں اس بے سہارا کی کہ جس کا کوئی سہارا نہیں ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کیس ہے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو ہیومن رائٹس کیس دیکھا جانا چاہیے کہ وہ جو بے سہارا کھڑا ہے اس کو اس کے رائٹس ملنے چاہیے۔ بے سہاروں کو جب تک ہم سہارا نہیں دیں گے تو ہم ایک بہتر قوم بننے کی طرف سے ہمارا سفر شروع نہیں ہو سکے گا۔ یقیناً ہم سب چاہتے ہیں، پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ ہم ایک بہتر قوم بننے کی طرف اپنا سفر شروع کریں، تو اس کے لیے ہمیں عوام کو شریک اقتدار کرنا ہوگا۔ سانحہ سکوت ڈاکہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ عوام شریک اقتدار ہوں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز پاکستان آگے بڑھے گا اور اپنی بہتر ایک پروگریسو اور جدید دنیا میں ایک اہم ملک بن سکے گا۔ ہیومن رائٹس پہ مجھے اجازت دیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہیومن رائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے۔ والسلام۔